روح اور نفس کی جنگ۔ تفسیر مظہری میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے روح کی دو اقسام بیان کی ہے۔ نمبر 1 الوی، نمبر 2 سفلی۔ روح الوی مادہ سے مجرد اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، جس کی حقیقت کا ادراک مشکل ہے۔ اہل کشف کو اس کا اصل مقام عرش کے اوپر دکھائی دیتا ہے، کیونکہ وہ عرش سے زیادہ لطیف ہے، اور روح الوی بنظر کشفی اوپر نیچے 5 درجات میں محسوس کی جاتی ہے۔ وہ 5 یہ ہیں: نمبر 1 قلب، نمبر 2 روح، نمبر 3 سر، نمبر 4 خفی، نمبر 5 اخفی۔ یہ سب عالم امر کے لطائف میں سے ہیں، جس کی طرف قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے۔ ترجمہ: اور روح سفلی وہ بخار لطیف ہے جو بدن انسانی کے عناصر اربع یعنی آگ، پانی، مٹی، ہوا سے پیدا ہوتا ہے، اور اسی روح سفلی کو نفس کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس روح سفلی کو، جسے نفس کہا جاتا ہے، ارواح الویہ مذکورہ کا آئینہ بنا دیا ہے۔ جس طرح آئینہ جب آفتاب کے مقابل کیا جائے تو آفتاب کے بہت بعید ہونے کے باوجود اس میں آفتاب کا عکس آ جاتا ہے، اور روشنی کی وجہ سے وہ بھی آفتاب کی طرح چمک اٹھتا ہے، اور آفتاب کی حرارت اس میں آ جاتی ہے جو کپڑے کو جلا سکتی ہے۔ اسی طرح ارواح الویہ اگرچہ اپنی تجرد کی وجہ سے بہت اعلیٰ، عرفہ اور بہت مسافت بعیدہ سے ہے، مگر ان کا عکس اس روح سفلی کے آئینہ میں آ کر ارواح الویہ کی کیفیات و آثار اس میں منتقل کر دیتا ہے، اور یہی آثار نفوس میں پیدا ہو جاتے ہیں۔ ہر فرد کے لیے ارواح جزیہ کہلاتے ہیں، اور پھر یہ روح سفلی، جن کو نفس کہتے ہیں، اپنی ان کیفیات و آثار کے ساتھ جن کو ارواح الویہ کے ساتھ حاصل کیا ہے، اس کا تعلق بدن انسانی میں سب سے پہلے مقصد قلبیہ سے ہوتا ہے۔ اس تعلق ہی کا نام حیات اور زندگی ہے۔ روح سفلی کے تعلق سے سب سے پہلے انسان کے قلب میں حیات اور وہ ادراک پیدا ہوتے ہیں جن کو نفس نے ارواح الویہ سے حاصل کیا ہے۔ یہ روح سفلی پورے بدن میں پھیلی ہوئی باریک رگوں میں سرایت کرتی ہے، جن کو شرائن کہا جاتا ہے، اور اس طرح وہ تمام بدن انسانی کے ہر حصہ میں پہنچ جاتی ہے۔ اور روح سفلی کے بدن انسانی میں سرایت کرنے ہی کو نفع روح سے تعبیر کیا گیا ہے، کیونکہ کسی چیز میں پھونک بھرنے سے بہت مشابہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے روح کو اپنی طرف منسوب کر کے فرمایا ہے کہ تمام مخلوقات میں روح انسانی کا اشرف و اعلیٰ ہونا واضح ہو جائے، کیونکہ وہ بخیر مادی کے محض امر الہی سے پیدا ہوتی ہے۔ نیز اس میں تجلیات رحمانیہ کے قبول کرنے کی استعداد ہے، جو انسان کے علاوہ کسی دوسرے جاندار کی روح میں نہیں ہے۔ اور انسان کی پیدائش میں اگرچہ عنصر غالب مٹی کا ہے، اور اسی لیے قرآن کریم میں انسان کی پیدائش کو مٹی کی طرف منسوب کیا گیا ہے، لیکن وہ چیزوں کا جامعہ ہے جن میں
5 عالم خلق کی ہیں اور 5 عالم امر کی، اور عالم خلق کے 4 عناصر آگ، پانی، مٹی، ہوا، اور 5واں ان چاروں میں پیدا ہونے والا بخار لطیف جس کو روح سفلی یا نفس کہا جاتا ہے، اور عالم امر کی 5 چیزیں وہ ہیں جن کا ذکر اوپر کیا گیا ہے: قلب، روح، سر، خفی، اخفی۔ اس جامعیت کے سبب انسان خلافت الہیہ کا مستحق بنا اور نور معرفت اور عشق و محبت کا متحمل ہوا، جس کا نتیجہ کیف معیت الہیہ کا حصول ہے، جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے: ہر انسان اس فرد کے ساتھ ہوگا جس سے اس کو محبت ہے، اور انسان میں تجلیات الہیہ کی قابلیت اور معیت الہیہ کا جو درجہ اس کو حاصل ہے، اسی کی وجہ سے حکمت الہی کا تقاضا یہ ہوا کہ اس کو مسجود ملائکہ بنایا جائے۔ سورۃ الاعراف میں ابلیس کو خطاب کر کے ارشاد فرمایا کہ مجھے سجدہ کرنے سے تمہیں کس نے روکا، جبکہ بڑا حکم تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ سجدہ حکم فرشتوں کے ساتھ ابلیس کو بھی دیا گیا تھا، مگر ابلیس سجدے سے انکار کر کے نافرمان ٹھہرا۔ اللہ تعالیٰ کے مخصوص بندوں پر شیطان کا تسلط نہیں ہوتا۔ اللہ کے نیک بندوں پر شیطانی فریب کا اثر نہیں ہوتا۔